اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون صدق اللہ العظیم۔ کامیاب مومنین کے صفات بیان کیے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین ہم، وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زناکار نہیں، عبادت کرنے والے نہیں ہیں، مستزنی کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو رانوں کے درمیان میں ہے، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زناکاری بدکاری نہ ہو اور زبان بھی حفاظت میں رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں یہ جنت میں جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت، اس میں کیا شک شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن زبان بھی کنٹرول میں کرے، گالی گلوچ بھی نہ ہو، کلمہ کفر بھی نہ بکے، تو شرکیہ کلمات نہ کہے، خلاف شرع کلمات زبان سے نہ بولے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، غیر محرم کو دیکھتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم مسموم من سہام الشیطان، یہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب بھی کسی پہ نظر جائے، اگر یہ تصور کرے ماں کی مناسبت کی ہے تو ماں کہے، بہن کی مناسبت ہے تو بہن سمجھے، بیٹی کی مناسبت کی ہے تو بیٹی سمجھ لے، بچ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، اس کو عبادت کرنے میں لذت آتی، راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ جس میں لگا رہتا ہے اس میں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے پاس، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے ان کے دایاں ہاتھ مالک ہیں، فإنہم غیر ملومین، بے شک وہ اس میں ملامت نہیں کیے گئے۔ شادی کرے، شادی کی اگر گنجائش نہیں، روزے رکھے، اپنی حفاظت کرے۔ ایک دور تھا کہ جو کفار کی عورتیں پکڑی جاتی وہ لونڈی کہلاتی تھی۔ اب تو حریت کا حکم لگ گیا، اب تو سب آزاد ہیں۔ اب جو اس وقت برما یا بنگلہ دیش یا کوئی اور عورتوں کو فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز کرتے ہیں۔
اور ان کو فروخت کر کے یہ پیسہ استعمال کرنا حرام ہے، وہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے ڈھونڈا اس کے علاوہ کوئی راستہ، بیوی نہیں، لونڈی نہیں، اور راستہ اختیار کیا، زنا کیا، یا مرد سے مبتلا ہوا، لواطت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس جگہ یہ قوم لوط والا فعل ہو تو 70 گز زمین نیچے جل جاتی۔ اس پر تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ جو آدمی یہ قوم لوط والا فعل اختیار کرے اس کو زندہ نہیں رکھے۔ مختلف شکلیں ہیں، کچھ ائمہ تو فرماتے ہیں کہ اس کو پہاڑ سے دھکا دیا جائے، نیچے پہنچتے پہنچتے مر جائے تو فبیا، نہیں تو پتھر مار کے مار۔ کچھ فقہاء علماء کہتے ہیں کہ گڑھا کھودو اور زندہ دفن کر دو۔ کچھ کہتے ہیں دیوار کے ساتھ کھڑا کرو، دیوار اس پر گرا دو۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سنسار والی سزا اس پہ جاری کر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ ایک جگہ پیش آیا، وہاں کے گورنر نے لکھا یہاں ہمارے ہاں ایک آدمی ہے جو قوم لوط والا فعل کرتا ہے، لواطت کرواتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع فرمایا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور نے اپنی آراء دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے دی، فرمایا وہاں لکڑیاں جمع کی جائیں، اہل علاقہ سارے کو جمع کیا جائے، لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے، اس آدمی کو زندہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی رائے لکھ کے ان کو بھیجا، یہ آدمی زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نوجوانوں میں بیماری پائی جا رہی ہے، مشت زنی کرتے، ہاتھ سے اپنی منی نکالتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن بڑا شرمناک معاملہ ہوگا اس کے ساتھ، ساری خلائق جمع ہوگی، ان کے سامنے آئے گا، اس کا ہاتھ حاملہ ہوگا، کتنا برا لگے گا۔ جو ہاتھ سے منی نکالتا ہے، پیشاب نکالتا ہے، قیامت کے دن اس کو یہ سزا ملے گی کہ اس کا ہاتھ حاملہ ہوگا، سارے دیکھ۔ استغفر اللہ العظیم۔ بعض عورتوں میں یہ بیماری آ جائے، نگیج سے ملاتی ہیں، اپنی شہوت کو مٹاتی ہیں، اس پر بھی حضور نے لعنت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے ڈھونڈا اس کے علاوہ کوئی راستہ نکاح سے ہٹ کر، فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے، حد سے بڑھے گا ان کو سزا ملے گی۔ اور پانچویں صفت یہ ہے والذین هم لاماناتهم، اور چھٹی وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی امانتیں ادا کرتے ہیں۔ امانات جمع کا صیغہ، ہر قسم کی امانتیں اس میں آ جائیں۔
کسی نے پیسے کسی کے پاس رکھے وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ اگر مجلس میں کوئی خاص بات ہوئی وہ مجلس ان کے لیے امانت ہے، المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہے، خیانت نہ کرے۔ اگر کسی نے کوئی مشورہ مانگا، لیکن یاد رکھیں مشورہ جائز مانگا تو وہ اس کے پاس امانت ہے، المستشار و مؤتمن، مشورہ امانت ہوتا ہے۔ اگر خلاف شرع کوئی بات اس نے کہی، مثلا اس نے کہا فلاں کے ہاں ڈاکہ لگانا ہے، فلاں کے ہاں میں نے چوری کرنی ہے، یا فلاں جگہ سے میں نے بچی اغوا کرنی ہے، ایسا راز فاش کر دے، فاش کرنا ہی اس کے لیے مناسب ہے، یہ امانت نہیں ہے اس کے پاس۔ علم امانت ہے، اگر علم پہ عمل نہ کیا امانت ادا نہ کی، علم آگے نہ پہنچایا، حق بات نہ بتائی، یہ خیانت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ان علماء کی زبانیں جہنم کی کینچوں سے کاٹی جائیں گی جو حق بات نہیں بتاتے۔ رسوائی کتنا ہو۔ اولاد امانت ہے، اگر اولاد کو دین نہیں سکھایا، اولاد کے ساتھ خیانت کی، صرف دنیا پڑھائی، دین نہیں پڑھایا، اس نے ان کے ساتھ خیانت کی، زیادتی کی۔ بہت بڑے علماء سے پڑھا سنا، فرماتے تھے اگر کسی آدمی نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، دنیا پڑھاتا رہا، تو وہ قیامت کے دن اولاد اس کا گریبان پکڑے گی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جیسے زندہ بچی کو دفن کر دیا گیا، وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی طرف سے سوال اٹھائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تجھے مارا گیا تھا؟ فرمایا قیامت کے دن یہ اولاد سوال اٹھائے گی کہ کس گناہ میں تو نے مجھے جاہل رکھا تھا۔ واقعات ہیں، ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم دی، بیرون بھیجا، بڑی ڈگریاں حاصل کی، واپس آیا، کچھ عرصے کے بعد والد کا انتقال ہوا، اور وہ جنازے میں کھڑا تھا، کہہ رہا تھا کہ لعنت بھیجوں یا رحمت کی دعا کروں تو کیا کروں، کیا سکھایا مجھے، اتنا بھی نہیں سکھا سکے مجھے کہ آج میں جنازہ پڑھ لیتا۔ خدا کے لیے اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ بے شک، لیکن دین لازمی پڑھاؤ۔ اگر دین نہیں پڑھایا، کل قیامت کے دن یہ اولاد گریبان پکڑے، یہ امانت میں خیانت کی گئی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر راعی سے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر کا راعی ہے، ذمہ دار ہے، حکمران ہے، اس سے رعایا کے متعلق، بیوی بچوں کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی، میں نے بھی سنی ہے، پڑھی نہیں۔
ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی. باپ کو لے جائے گی کہ نماز کا کہا ہی نہیں، بھائی کو لے جائے گی، بیٹے اور شوہر کو لے جائے گی. مجھے دین سمجھایا ہی نہیں. تو ذمہ داری ہے مرد دین سیکھ کے گھر بتائیں. جہاں جہاں عورتوں کے سیکھنے کے مواقع ہیں سیکھنے کا موقع دیا جائے، دین سیکھیں. تو اولاد میں خیانت نہ ہو. اگر مدرسے کا متولی ہے تو مدرسہ امانت ہے، مسجد کا متولی ہے تو مسجد امانت ہے. امانات جمع کا صیغہ ہے. حکمران ہے تو حکومت امانت ہے. پئی ذرا ذرا کا حساب ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ امانت ہے، اولاد امانت ہے. حضرت ام سلیم نے بہترین انداز سے سمجھایا. بچہ بیمار تھا، شوہر کہیں چلا گیا، بچہ فوت ہو. نہلا دھلا کے سلا دی. شوہر آیا، وہ کھانا کھلایا، بٹھایا، خدمت کی، حقوق تک کی ادائیگی ہوئی. تو پھر صبح پوچھتی ہے صحابی رسول، اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہو وہ اپنی امانت مانگے، دینی چاہیے رکھنی چاہیے؟ نہ دے دینی چاہیے. فرمایا بیٹا امانت تھا، اللہ نے لے لی. محسوس کیا کہ تو نے رات نہیں بتایا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو مبارک رکھے. یعنی آپ نے تائید فرمائی کہ اولاد امانت ہے. تو اللہ کی امانت ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، لیکن یہ اولاد میں خیانت نہ کرے، مال میں خیانت نہ کرے، معاملات میں گڑبڑ نہ ہو. جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے نبھائے. اللہ فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم، وہ اپنے امانتیں ادا کرنے والے ہیں. وعہدہم راعون، اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اپنا عہد پورا کرتے ہیں. الکریم اذا وعد وفا. اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو وعدہ کرے اور نبھائے. الوعد عدۃ، وعدہ ایک قرض ہے، اس کی ادائیگی چاہیے. وعدہ ایک جانب سے ہوتا ہے اور عہد جانبین سے ہوتا ہے. ایک دوسرے سے عہد کریں. منافق کی نشانیاں بتائی گئی، جو وعدہ خلافی کرتا ہے. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. وعدہ خلافی نہ ہو. عہد سوچ کے کرے، عالم ارواح میں کیا تھا نبھائے. دنیا میں آ کے روزانہ عہد کرتا ہے اللہ سے، نبھائے. اگر کسی آدمی سے کوئی عہد معاہدہ کیا ہے اس کو نبھائے. اسباب کے درجے میں پورا نبھائے، اسباب سے بالا تر ہو جاتا ہے پھر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ ایمانی صفات نصیب فرمائے.